السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 اپریل 2025 20 شوال 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ اور اندھا کر دے اسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو حق اور یقین پر مبنی ہو، جسے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر سکوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور چن لیا، عزت و فضیلت سے سرفراز کیا اور برگزیدہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے ان پر، ان کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور ان کی سنت کو اپنانے والوں اور ان کی سیرت و رہنمائی کو مضبوطی سے تھامنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بہترین زادہ تقوی ہے۔ کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کی بنیادی شرط توحید باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے نفوس کو خواہشات سے باز رکھو، اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ پوشیدگی اور سرگوشی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں بیکار چھوڑے گا۔ اس نے موت و حیات کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس نے تم سے اپنی ربوبیت و وحدانیت کے اقرار پر پختہ عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے پروردگار نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا پروردگار ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس نے تم سے پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر ترغیب دی ہے اور تمہیں اس کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد اور بلند ترین ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، جسے پورا کرنا ان پر لازم قرار دیا، اور جس کے ساتھ تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس کے سوا نہ کسی سے ڈرا جائے اور نہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، صرف اسی کی قسمیں اٹھائی جائیں اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ و اعتماد نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت ہی وجود انسانی کا بلند ترین مقصد اور انسان پر عظیم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو نازل کیا، رسولوں کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل کیا۔
یہی وہ چیز ہے جس پر تمام آسمانی مذاہب متفق ہیں، اسی پر سابقہ امتوں کے انبیاء و رسول کا اتفاق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اللہ کے بندے، صرف توحید باری تعالیٰ ہی تمہارے وجود کا ہدف اور تمہاری تخلیق کا اصل مقصد ہے، اور یہی جنت کی طرف لے جانے والا یکتا و منفرد راستہ ہے۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر روشن اور قطعی ثبوت قائم کر دیے ہیں، جن کی گواہی شریعت، عقل و دانش، شعور و وجدان سب نے دی ہے۔ یہ کائنات کھلی کتاب کی مانند ہے جو تسبیحات الہی اور توحید باری تعالیٰ کے ساتھ گنگنا رہی ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ تقدیس الہی اور عظمت خداوندی کے گیت گا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ توحید ہی حق مبین، روشن دلیل اور ایسی حقیقت ہے جو فطرت اور حقیقت سے ہم آہنگی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے، اور اسی کو انسان کی عزت و شرف کا سر چشمہ بنایا ہے، اسی سے انسان کا خون اور مال محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں، بلا شبہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت و ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں اکیلا و تنہا مانا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے مسلمان صنم پرستی کی رسوائی، گمراہ کن خواہشات کے جھوٹے پیروکاروں، جادوگروں، کاہنوں اور سرکش انسانوں اور جنوں کی پیروی سے نجات حاصل کرتا ہے، اور شیطان کے چیلوں کے ظلم و جبر سے آزادی پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے مسلمان گمراہیوں، وسوسوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی دلدل سے نکل کر ہدایت اور دین اسلام کے نور کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں نے جو بیان کیا آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور آپ بھی اس سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان میں سے اپنے فرما بردار بندوں کو چن لیا، پس انہیں اپنی معرفت کا شرف بخشا اور خالص توحید کے ساتھ انہیں سرفراز کیا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اسلام کی روح اور اس کا لب لباب ہے، بلکہ یہی اس کی اصل آغاز اور ستون ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام میں داخل ہونے اور اس سے وابستہ ہونے کا دروازہ ہے، یہی اسلام کا شعار ہے، یہی شرک کرنے والوں اور ایمان والوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یہی جنت کی قیمت اور اس کی کنجی ہے، اور یہی بندوں کے لیے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا ذریعہ اور زینہ ہے۔ اسی توحید کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، انبیاء اور رسول کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو اتارا۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کسی بھی عمل کی قبولیت اور درستگی کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرا دیا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
इबलीस मुसलसल बनी आदम के दर पे है, इन्हें तौहीद से हटाता है, इन्हें गुमराह करता है और उससे रोकता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया कि उसने कसम उठाई है, कहा तू कसम है तेरी इज्जत की, मैं ज़रूर बेज़रूर इन सबको गुमराह कर दूंगा मगर इनमें से तेरे वो बंदे जो चुने हुए हैं। और हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने तमाम बंदों को यकताई यानी फितरत तौहीद पर मैंने पैदा किया, लेकिन शयातीन उनके पास आए, उन्होंने उन्हें उनके दीन से बहका दिया, उनके लिए उन चीज़ों को हराम कर दिया जिन्हें मैंने उनके लिए हलाल किया था, और शयातीन ने उन्हें हुक्म दिया कि वो मेरे साथ उन चीज़ों को शरीक ठहराएं जिनके लिए मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। लोगों जान लो, शिरक की दो किस्में हैं। पहली किस्म शिरक अकबर है, यानी बड़ा शिरक जो इंसान को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। उसकी सूरत यह है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए कोई इबादत ख़ास कर दी जाए, जैसे अल्लाह ताला के सिवा किसी को पुकारना, या गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करना, या नज़र व नियाज देना, या ऐसे कामों में गैरुल्लाह पर तवक्कुल करना जो सिर्फ अल्लाह ताला की ही कुदरत में है। और ये शिरक गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि उसी ने तो तुम्हें पैदा किया है। तो मैंने कहा यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। यही वो शिरक अकबर है जिसको अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा और ना ही दरगुजर करेगा इससे। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका शरीक बनाया जाए, और वो बख्श देगा जो इसके अलावा है जिसे वो चाहेगा, और जो अल्लाह का शरीक बनाए तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा। और अल्लाह ताला ने जन्नत को उस शख्स पर हराम कर दिया जो इस शिरक में मुब्तला हो गया। इरशाद बारी ताला है, बेशक हकीकत यह है जो भी अल्लाह के साथ शरीक बनाए सो यकीनन उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना आग है। शिरक की दूसरी किस्म शिरक असगर है, जो शिरक अकबर की हद तक तो नहीं पहुंचता मगर ये उसकी तरफ जाने का जरिया और सबब बन सकता है। मसलन अल्लाह ताला के सिवा किसी और के नाम की कसम खाना, बदशगुनी लेना, या बदफाली और नहूसत लेना, रियाकारी और दिखलावे के लिए या तलबे शोहरत के लिए अमल करना, इसे शिरक खफी यानी छुपा हुआ शिरक कहा जाता है, क्योंकि ये बाज़ लोगों पर मख्फी रहता है। ये शिरक अपने मुर्तकिब को इस्लाम से खारिज तो नहीं करता और ना ही उससे ईमान के असल को ख़त्म करता है, लेकिन इसका इर्तिकाब करने वाला इंतहाई ख़तरे में होता है। अल्लाह के बंदो, शिरक सिर्फ बुतों की इबादत का नाम नहीं बल्कि हर दिल में है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और से वाबस्तगी रखे, हर उस अमल में है जो दिखलावे के लिए किया जाए, हर उस दुआ में है जो गैरुल्लाह से मांगी जाए, हर उस कसम में है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी के नाम की खाई जाए, हर उस बदशगुनी और नहूसत या भरोसे में है जो गैरुल्लाह के अलावा पर किया जाए। चुनाचे महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा खौफ में डालती है वो शिरक असगर है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल शिरक असगर क्या है? आप सब ने फरमाया रियाकारी यानी दिखलावे का अमल। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। अहले तौहीद, कुरान मजीद किताब तौहीद है, ये मंबा शरीयत है, लिहाजा इस कुरान को ही सबका मरजा और सरचश्मा होना चाहिए। आसमान के नीचे ऐसी कोई किताब नहीं जो कुरान की तरह तौहीद के आली अहदाफ, अल्लाह की सिफात और क़यामत के इस्बात, नबूवतों की हक्कानियत, बातिल मज़ाहिब व नज़रियात के रद्द और फासिद आरा के बुतलान में वाज़े दलाइल व बराहीन पर मुश्तमिल हो। ये खासा कुरान मजीद का ही है। कुरान ही वो किताब है जो इन तमाम उमूर को अपने अंदर समोए हुए है और उनको बेहतरीन अंदाज, कामिल वजाहत और अकल के करीब तरीन उसलूब और फसाहत व बलागत के साथ पेश करती है। दर हकीकत शकूक व शुबहात के अमराज की शिफा भी इसी में है, लेकिन ये शिफा उसी वक्त हासिल होगी जब कुरान को समझा जाए और इसके मकासद की मार्फत हासिल की जाए। और बादिसा ए ईमान वालो, जान लो अल्लाह तुम पे रहम फरमाए कि सबसे अजीम नेमत जो दिल में पेवस्त हो सकती है और सबसे कीमती खजाना जो सीने में महफूज किया जा सकता है और सबसे बुलंद वाला हकीकत जो ज़िंदगी में पहचानी जा सकती है वो तौहीद ही है। यही निजात की कुंजी है, यही दुनिया व आखिरत के अमन का सबब है। और तौहीद सिर्फ एक ज़ुबान से अदा की जाने वाले कौल का नाम नहीं बल्कि ये रहमान अल्लाह की ज़ात के साथ किया हुआ एक अहद व पैमान है
جو الدیان ذات یعنی جزا و سزا کے فیصلے کرنے والی ذات کے ساتھ کیا ہوا ایک مضبوط عہد پیمان ہے، اور ایسی محبت ہے جس میں کسی مخلوق کی گنجائش نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی توحید جو ہمارے دلوں کو بھر دے، ایسا اخلاص جس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہو، ایسا سچ جسے فریب آلودہ نہ کر دے، اور ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اے اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ہمارا آخری کلمہ بنا دے، ہمیں قول ثابت پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما، ہمیں کفر نافرمانی اور گناہوں سے نفرت عطا فرما، اور ہمیں راشدین سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرمائے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو چلانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ فرما دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں اور وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور رہنماؤں کی اصلاح فرما، ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، اپنی نصرت و مدد فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کے ولی عہد کو بھی انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے دعاؤں سننے والے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں یوٹیوب چینل دریاں دین۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔